موت مقرر کر دی گئی اور یہ اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ تو اس دنیا میں سدا رہنے کے لیے نہیں آیا. اس دنیا میں اگر تو اچھے عمل کرے گا مرنے کے بعد تجھے اس کی جزا دی جائے گی، اور اگر دنیا میں رہ کر تم نے برے کام کیے تو مرنے کے بعد تجھے اس کی سزا دی جائے گی. یہ زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ بندے کے دل میں خوف پیدا ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور حاضر ہو کر اپنے کیے کا میں نے حساب کتاب دینا ہے. میرا نامہ اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. کرامن کاتبین یہاں پر مقرر ہیں، وہ سدا ہمیشہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں. جو میں کر رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، اور یہی میرا نامہ اعمال قیامت کے روز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے پیش ہونے سے ڈرا، رب تعالیٰ اس کے لیے 2 جنتیں مقرر کر دیتا ہے. آج نا ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع میں شروع کرنے لگا ہوں، بڑا ہی اہم موضوع، اور میں جتنے بھی علماء کرام ہیں اور جتنے بھی نعت خواں حضرات ہیں ان سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ اگر میرا موقف غلط ہے تو میری اصلاح ضرور کریں، اور اگر میرا موقف درست ہے تو پھر خدا را اپنی ڈگر تبدیل کرو، اپنی ڈگر تبدیل کرو. آج ہمارے ہاں ہو گیا ہے، ایمان تو نام ہے، خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے یہ بھی کفر ہے، اور اتنا پر امید ہو جائے کہ وہ گناہوں پر ہی دلیر ہو جائے، اس کے دل سے خوف خدا ہی نکل جائے، وہ بھی غلط ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان میں بندہ چلے، یہ بیلنس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں خوف خدا اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا ہے، تو ایسے بندے کو ایسی حدیثیں سناؤ، ایسے واقعات سناؤ، ایسی قرآن کی آیتیں سناؤ جس سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو مایوسی ہے وہ ختم ہو جائے، امید پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کتاب لکھ رہے ہیں، دوات کے اندر قلم کو داخل کر کے باہر نکالا ہے، اور قلم کے نوک پر سیاہی کا ایک قطرہ لگ گیا ہے. اتنے میں ایک پیاسی مکھی آئی ہے، اس نے آ کر وہاں بیٹھ کر سیاہی پینا شروع کر دی تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے. تو آپ نے قلم کو پکڑے رکھا، اگر میں نے قلم کو ہلایا تو مکھی پیاسی اڑ جائے گی، اسی پیاس باقی رہ جائے گی. آپ نے قلم کو پکڑے رکھا یہاں تک کہ وہ اچھی طرح سے سیر ہو کر اڑ گئی.
جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگے اسی مکھی کے صدقے رب نے میری بخشش فرما دی۔ ایک عورت طوائفہ جو ساری زندگی لوگوں کو گمراہ کرتی رہی، گناہوں کے اندر ملوث رہی، فرماتے ایک مرتبہ ایک گاؤں میں کوئی فنکشن وغیرہ کر کے واپس آ رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول رسی نہیں ہے، اور کنویں کی جو منڈیر ہوتی ہے اس کے ارد گرد جگہ وہ نمی والی ہوتی ہے۔ ایک پیاسا کتا وہ گیلی مٹی چاٹ کر اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں ترس آیا، اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنی جوتی وہ کنویں کے اندر ڈالی اور پانی نکال کر کتے کے منہ میں پانی ڈال دیا، رب تعالیٰ نے اسی کے صدقے اس کی بخشش کر دی۔ بلکہ فرماتے ہیں وہ ولیوں کی صف میں اس کا بہت اونچا مقام ہو گیا۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ایسے واقعات اس کو سنائے جائیں تاکہ اس کے دل سے مایوسی ختم ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اس کے دل میں پیدا ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک گناہ گار بندہ پیش ہوا ہے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بتلاؤ تو نے دنیا میں کیا کیا کام کیے؟ اب یہ ڈرتا ڈرتا اس نے سوچا کہ میں بڑے گناہ نہ ذکر کروں، پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے گناہ رب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ سنانے شروع کر دیے۔ جب سنائے خاموش ہو گیا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دو۔ اچھا، جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا اس کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دو، تو یہ فرسی جلدی سے بول پڑا یا اللہ میرے تو ابھی اور بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ جب اتنا کہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرے اقدس پر مسکراہٹ آ گئی، یہاں تک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے کہ وہ تو ڈر رہا تھا کہ میں چھوٹے چھوٹے گناہ تاکہ مجھے تھوڑی سزا ملے تو گناہ بڑے چھپا رہا تھا۔ جب رب تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ جلدی سے کہا یا اللہ ٹھہرو ابھی تو میرے اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، تاکہ وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ تو ایسے بڑے بے شمار واقعات ہیں جس میں امید دلائی گئی ہے۔ ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری بخشش ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، ایسے بندے کو ایسی حدیثیں سنائی جائیں، ایسی قرآن کی آیتیں سنائی جائیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری بارگاہ میں آ کر جھکے، توبہ کرے، میں ان کے گناہ کو اس طرح معاف کرتا ہوں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ایسے بندوں کو ایسی آیتیں سنانی چاہیے، ایسی نعتیں سنانی چاہیے
جس سے ان کے دلوں میں امید پیدا ہو جائے، مایوسی ختم ہو جائے۔ اور ایسے بندے جن کے دلوں میں امید اتنی آ گئی ہے کہ وہ گناہوں پر دلیر ہو گئے ہیں، ان کے دل سے خوف خدا ہی نکل گیا ہے، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ حرام سے بچ رہے ہیں، نہ حلال کی جستجو کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں اور سرے عام برائیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے بندوں کو امید والی باتیں سنانے کے بجائے خوف خدا والی باتیں سنائی جائیں کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، وہ گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائیں۔ اور آج وہ کیا رہا ہے؟ میں پھر ایک مرتبہ ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، علماء کرام کے سامنے بھی، واعظین کے سامنے بھی، اور نعت خواں حضراتوں کے سامنے بھی، آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہمارے ساتھی سرکار کے امتی الا ماشاءاللہ اکثریت اتنی پر امید ہو چکی ہے کہ نمازیں چھوڑ بیٹھے ہوئے ہیں، بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، اور ہم ان کو اور امید والی باتیں سنا رہے ہیں۔ خوف والا ذکر تو ہم سناتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو بندہ جہاں پر لگا ہوا ہے وہ اسی میں لگا ہوا ہے، کوئی نیکی کی طرف آنے کی سوچتا ہی نہیں ہے۔ جب ایک بندے کو یہ جو بتلا دیا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، اس کو کیا پڑی ہے نماز پڑھنے کی، اس کو کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، اس کو کیا ضرورت ہے وہ شراب کو چھوڑ دے، اس کو زیادہ ضرورت ہے وہ زنا کو چھوڑ دے۔ لہذا جو جیسا آتا ہے ویسے پلٹ کے جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو خوف والی گولی دی جائے تاکہ یہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائیں۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ خان صاحب، ایک بندہ شوگر پیشنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، میں سمجھانے کے لیے بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ کون سا ہے؟ شوگر اس کو ہے، لیکن شوگر کی بھی دو قسمیں ہیں، کسی کی شوگر ہائی ہوتی ہے اور کسی کی لو ہوتی ہے۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ کسی کی شوگر کیا ہے؟ ہائی ہے، اور کسی کی شوگر لو ہے۔ اب جس کی شوگر ہائی ہے اس کو مزید مٹھائی کھلا دی جائے، کیا ہوگا؟ وہ تو مر ہی جائے گا نا۔ یا آپ کوئی اس کا علاج نہیں کرے، اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ ارے جس کی شوگر لو ہے اس کو مٹھائی کھلائی جائے، یہ ہے اس کا علاج، اور جس کی شوگر ہائی ہے اس کو مٹھائی سے روکا جائے، یہ ہے اس کا علاج۔ آج کیا ہے؟ آج ہم امید کی شوگر ہائی پیشنٹ بنے ہوئے ہیں اور ہمیں پھر بھی مٹھائیاں ہی کھلائی جا رہی ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس چھلانگے مارتے جنت میں ہم نے جانا ہے۔ بلکہ خدا کی قسم حال یہ ہو گیا ہے کہ محفلیں ہو رہی ہیں، اول تو علماء کرام کو بلایا ہی نہیں جاتا، اور اگر عالم دین کو بلایا بھی جائے تو وہ بھی آ کر میٹھی گولی ہی دیتا ہے، کڑوی دوائی کوئی بھی نہیں دیتا۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت یہ ہے۔ بلکہ اگر کوئی خوف خدا والی بات کرے تو اس کو نفرت کی نظر سے دیکھا، ایویں ڈرانا آ گیا ہے، ایویں لوکا میں نو آن ڈرایا، یعنی ڈرانے والے کو برا سمجھ رہے ہیں، ڈرانے والے کو
غلط سمجھ رہے ہیں. تو بھائی اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دو. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں نذیر کا نام نہیں ہے؟ ارے نذیر کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے والا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبریاں بھی سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں. آج ہم نے ڈرانے والا چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہے. اور خدا کی قسم قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، اس میں اکثریت ایسی آیتیں موجود ہیں جس سے بندہ پڑھ کے خوف خدا پیدا ہو رہا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں حدیث سنانے لگا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے دوزخ کا ذکر کر رہے ہیں، دوزخ کی عذابوں کا ذکر کر رہے ہیں، دوزخ کے اندر دوزخیوں کو کیسے سزا دی جائے گی. فرماتے ہیں جب بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو پیاس زیادہ ستاتی ہے. جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو پیاس سے ان کے حلق خشک ہوں گے، زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، اور وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمیں پانی پلایا جائے. تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی کے جسموں سے نکلا ہوا پیپ اور کچ لہو جو ہے کھولتا ہوا ان کو دیا جائے گا، لو یہ پیو. اور جب وہ اپنے منہ کے قریب لے جائیں گے منہ کا گوشت ہی جھڑ کے اس میں گر جائے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کا ذکر کر رہے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان زار و قطار رو رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جو بندہ چاہتا ہے میں دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں اس کو چاہیے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا کے رکھنا. اگر مغرب سے پہلے پہلے انتقال کر گیا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. اور پھر مغرب کے نماز کے بعد پھر یہ 7 مرتبہ دعا پڑھے اللہم اجرنا من النار. تو فرمایا فجر سے پہلے پہلے اگر انتقال کر گیا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. آج ہمارے اندر ایک بات یہ ذہن میں سما گئی ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرے کان میں مولوی صاحب نے اذان پڑھ دی تھی، اب میں نے تو چھلانگے مارتے ہوئے جنت میں جانا، دوزخ کا تو ذکر ہی نہ کرو، دوزخ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے. تو آئیے آج میں آپ کو اس کے لیے کچھ دلائل دوں گا. اگر میرے دلائل غلط ہوں میری اصلاح کر دیجیے گا، میں برا نہیں مناؤں گا، میں اپنی اصلاح کروں گا انشاءاللہ اور معذرت بھی کروں گا. اور اگر بات سچی ہو تو یار اس پر عمل ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر سوار ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، وہ بھی سواریوں پر سوار ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایک قبرستان کے قریب سے جب گزری تو اس نے کودنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکا اور سواری سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے. صحابہ کرام نے بھی اپنی سواریوں کو روکا، وہ بھی نیچے اتر آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر داخل ہو گئے، قبرستان میں تشریف لے گئے. 2 قبروں کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے اور پھر ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک سبز شاخ لاؤ.
انہوں نے ایک کھجور کی سبز ٹہنی لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹہنی کو درمیان میں سے چیرا، ایک شاخ کا حصہ ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر رکھ دیا. اور صحابہ کرام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی اونچی بولو یار. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکنے میں کیا حکمت ہے، اور یہ شاخیں اوپر رکھی ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا. ان دو قبر والوں پر اونچی بولو ذرا یار. اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں گا، یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں یا کافروں کی تھی؟ اونچی بولو یار. تو اس کا مطلب یہ ہوا مسلمان کی قبر میں عذاب ہو سکتا ہے. ارے جو یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ ہماری قبر میں تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، ہمیں کسی کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو جناب بخشے بخشائے ہیں، ہم تو چھلانگے مارتے ہوئے جنت میں جائیں گے، خدا نہ ان کو یہ حدیثیں پڑھنی چاہیے. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی میں ایک اور دلیل عرض کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے. ارے یہ کس کی قبر ہے؟ یہ مسلمان کا ذکر ہو رہا ہے، کافر کا نہیں ہو رہا. کافر کی قبر جنت کے باغوں میں باغ نہیں بنے گی. یہ مسلمان کا ذکر ہو رہا ہے. اگر وہ نیکیاں زیادہ کر کے جائے گا تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں باغ بنی ہوگی، اور اگر وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ حرام سے بچ رہا ہے، نہ شراب سے بچ رہا ہے، نہ زنا سے بچ رہا ہے، آتی جاتی ماں بہنوں کو بری نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ سمجھتا ہے میرا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی آؤ میں ایک دلیل قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہے. اونچی بولو یار. تو جو چیز ہمیں قرآن سے ثابت ہو جائے تو پھر ہمیں اس پر یقین جما لینا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ جنتی ہوگا، عیش کی زندگی بسر کرنے والا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم ہو گئی فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تو کیا سمجھتے ہے ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا نارٌ حامیہ، یہ دہکتی ہوئی ایک آگ ہے. ارے بچ جاؤ اس آگ سے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ نیکیاں بدیاں کافروں کی تلیں گی یا مسلمانوں کی؟ اونچی بولو نا یار. کافر کی تو نیکیاں والا تصور ہی نہیں ہے. کافر تو اگر کوئی نیک کام کرتا بھی ہے دنیا میں اس کا اجر دے دیا جائے گا، مرنے کے بعد کوئی اجر نہیں ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. ارے یہ نیکیاں بدیاں مسلمانوں کی تولی جائیں گی. خدا را میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا ہر بندہ دیکھے اگر مجھے ابھی موت آ جائے میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور دلیل عرض کروں. 30واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین.
الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے. کیوں جی نماز کافر پر فرض ہے کہ مسلمان پر؟ اونچی بولو نا. تو فرمایا دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غافل ہیں نمازوں سے، سستی کرتے ہیں. جیڑی ہاتھ آئی پڑھ لئی. ایک بندے سے میں نے کہا یار کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ کہنا جیڑی ہاتھ لگے پڑھ لیجیے، جیڑی نہ لگے نہ پڑھ. نمازوں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے دوزخ اور ویل، دوزخ کے گڑھوں میں ایک ایسا گڑھا ہے جس سے دوزخ کا دوسرے حصے جو ہیں وہ بھی پناہ مانگ رہے ہوں گے. فرمایا دوزخ کا وہ گڑھا ان نمازیوں کے لیے ہے جو نمازوں میں سستی برتنے والے ہیں. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور دلیل عرض کر دوں. یہ بھی دلیل قرآن مجید سے عرض کروں گا. سورہ مدثر ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنتی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہوں گے، محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور جہنمی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، سزا سہ رہے ہوں گے. تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور کس وجہ سے تم جہنم میں جل رہے ہو؟ کیوں دوزخ میں آئے ہو؟ دنیا میں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آج جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہو؟ وہ آگے سے جواب کیا دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے دوزخ ہمارا مقدر بنا ہے. میں آپ سے پوچھا ہوں نماز کن پر فرض ہے؟ کافروں پر نہیں ہے، مسلمانوں پر فرض ہے. معراج شریف کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا ہے. ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، فرشتہ ایک بڑا وزنی پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتا ہے، اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے. فرشتہ پتھر پھر دوبارہ اٹھا کے جب واپس لاتا ہے اس کا سر پھر سلامت ہو جاتا ہے. وہ پھر پکڑ کے سر کو کچلتا ہے، پھر پتھر دور جا گرتا ہے، سر پاش پاش ہو جاتا ہے. یہ عمل جاری ہے. پوچھا اے جبریل یہ کون ہے جس کو اتنی شدید سزا دی جا رہی ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا. اور خدا نہ یہ حدیثیں کن کو سناؤ گے؟ یہ کن کے لیے ہے؟ ہمارے لیے نہیں ہے. اگر میری یہ دلائل غلط ہیں جو میں نے حدیثیں بیان کی، قرآن کی آیتیں بیان کی غلط ہے، میری اصلاح کرو، میں برا نہیں مناؤں گا. اور اگر یہ صحیح ہے تو خدا را پھر اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے اندر سے یہ ذہن جو ہے بنا ہوا کہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جاؤں گا، یہ نکالو. خوف خدا دل میں پیدا کرو. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک چلتے چلتے میں بات عرض کر جاؤں، اس کی تفصیل پھر آئندہ درس میں بتلاؤں گا. دیکھیں حضرت صاحب، میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں، آپ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں. ہمارا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو تو صحیح. ہو سکتا ہے نا. لیکن صحابہ کرام کے عاشق رسول ہونے میں کوئی شک شبہ اونچی بولو یار. صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے فیض حاصل کیا ہے. ارے صحابہ کرام وہ ہیں، صحابہ وہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی.
صحابہ وہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھوں پر بیعت کی ایسا ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے محبوب کے ہاتھوں پر بیعت کی. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صحابہ اکرام تو اتنے بلند مقام پر فائز ہیں، فرمایا ان سے تو رب راضی ہے ہی، جو ان کے بھی نقش قدم پر چلے گا رب تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ اکرام ستاروں کی مانند ہے، جو جس کے بھی پیچھے لگا جنت میں چلا جائے گا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا. ان کے عاشق رسول ہونے میں کوئی شک شبہ؟ اونچی بولو یار. اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، کیا صحابہ کرام اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ان کو سرکار کی شفاعت پر امید نہیں تھی، یقین نہیں تھا؟ ارے صحابہ کرام تو وہ ہستیاں جنہوں نے سرکار سے کئی مرتبہ جنت خریدی، اور خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ چلتے جا رہے ہیں، کوئی گڑھا راستے میں آتا ہے، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، لوگ آ کو اٹھاتے ہیں، حضرت جی کی ہو گیا؟ فرماتے اس گڑھے کو دیکھ کر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی ہے. صحابہ کرام سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، تو خدا را پھر ان کے نقش قدم پر چلے. یہ عبادت بھی کرتے تھے، اس کے باوجود رب سے ڈرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارتیں بھی، عشرہ مبشرہ، دنیا کے اندر وہ 10 صحابہ کرام جن کو جنتی ہونے کی دنیا میں بشارت دے دی گئی، اس کے باوجود انہوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی. آج ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم کس بات پر مان کر رہے ہیں؟ کس بات پر ہم نمازیں چھوڑ کر بیٹھے ہیں؟ کس بات پر آج ہم گناہوں کے اوپر دلیر ہوئے ہیں؟ اور آج ہمارے علماء کرام، نعت خواں حضرات، الا ماشاءاللہ سب خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو نعت خواں ہیں انہوں نے نعتیہ اشعار لکھے ہیں، اس میں اصلاحی کے پہلو بھی ہیں، لیکن وہ پہلو ہم نے پیش کرتے ہیں. جیسے میاں محمد رحمت اللہ لکھتے ہیں لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تو بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شاہ محمد تے تو کلی گھر جاندی نے ڈرنا. اب کون یہ پڑھے گا؟ پتہ یہ پڑھیں گے تو نوٹوں کی برسات تو نہیں ہوگی. آج ہمارے اندر یہ چینجز آ چکی ہوئی ہے. میں سب کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا را میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا جائے. یہ مقصد نہیں تھا کہ لوگوں کو گناہوں پر دلیر کیا جائے. آج ہم کس لائن پر چل رہے ہیں؟ خدا را آج لوگ سرکار کے امتی امید میں بہت اوپر جا چکے ہیں، اور اتنے اوپر جا چکے ہیں کہ امید کی وجہ سے آج گناہوں پر دلیر ہوتے نظر آ رہے ہیں. آج ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں، جوے کے اڈے آباد ہیں، شراب خانے آباد ہیں، بدکاری کے اڈے آباد ہیں. آج ہماری نوجوان نسل کس لائن پر چل رہی ہے؟ کوئی عورتوں کو چھیڑ رہا ہے، کوئی میسج بھیج رہا ہے، کوئی چیٹ کر رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ آج وقت ہے نوجوان نسل کو ڈرایا جائے تاکہ وہ ان گناہوں سے بچ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو دوزخ کی آگ سے پر کرے گا. خدا را امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں گناہ اتنے کرو
جتنی سزا سہنے کی تیرے بدن میں طاقت موجود ہے، اگر تو سمجھتا ہے میں اللہ کے غضب کو برداشت نہیں کر سکتا تو خدا را پھر گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔